ریحانہ ڈھکل کا سوال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مومن اور منافق میں کیا فرق ہے؟ مومن وہ ہے جو سچے دل سے اسلام کو مانتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے، اور منافق وہ ہے جو سچے دل سے اسلام کی پیروی نہیں کرتا بلکہ دل میں کفر چھپائے ہوتا ہے۔ اور نفاق اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ اسلام کو قوت حاصل ہو۔ ایسے وقت میں کچھ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر میں تو اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن دل میں کفر چھپائے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہوں گے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ محترم سامعین، ہم آپ کے سوالات کے جواب دیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا۔ محترم سامعین، ریڈیو گویت کا ہفتہ وار دین پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور ہم آپ کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں۔ طارق اعظمی صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ کیا محبت کرنا اسلام میں جائز ہے؟ پلیز ڈیٹیل بتائیں۔ محبت پر ہی پورا اسلام منحصر ہے۔ اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ماں باپ سے محبت، شوہر بیوی کا باہمی رشتہ جو محبت پر قائم ہے، رشتہ داروں سے محبت، پڑوسیوں سے محبت، بھائیوں سے محبت، یہ ساری کی ساری محبتیں ہیں۔ لیکن غیر شرعی محبت کی اسلام اجازت نہیں دیتا، بلکہ انسانی فطرت بھی اس سے ابا کرتی ہے کہ کسی سے غیر شرعی طریقے سے محبت کی جائے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہن، ہماری ماں، ہماری بیٹی اور ہماری خالہ سے کوئی غیر شرعی طریقے سے تعلق قائم کرے، اس سے غیر شرعی طریقے سے محبت کرے؟ ظاہر سی بات ہے، ہمیں پسند نہیں تو آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، اس کو کیسے پسند ہوگا؟ اس لیے غیر شرعی محبت کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، ورنہ اسلام سراسر محبت کا نام ہے۔ محمد نے ایک سوال پوچھا ہے، کہتی ہیں کہ حدیث کیا ہے؟ حدیث اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم کے بعد یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے پاس اسلام کا جو دوسرا مصدر ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو۔ حدیث کا لغوی معنی ہے بات اور خبر، اور شریعت کی اصطلاح میں جیسا کہ ہم نے کہا حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔ تقریر کیا ہے؟ یعنی جو کام آپ کے سامنے میں کیا گیا لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی، اس پر انکار نہیں کیا۔ حدیث اور قرآن میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حدیث اور قرآن دونوں اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کے معنی بھی الفاظ بھی۔ دوسرے نمبر پر قرآن معجزہ کے طور پر اترا، جبکہ حدیث کا معاملہ ایسا نہیں، حدیث معجزہ کے طور پر نہیں اترا۔ قرآن کو نماز میں پڑھا جا سکتا ہے، جبکہ حدیث کو نماز میں پڑھنا مشروع نہیں۔ قرآن کو بغیر طہارت کے چھونے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ حدیث کو بغیر طہارت کے چھونا جائز ہے۔ یہ کچھ بنیادی فرق ہے قرآن اور حدیث میں، لیکن دونوں اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن معنی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔